السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 23 اگست 2025 سنیچر کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ مدرسہ بورڈ کی 7 سالہ تقریب میں نتیش کمار کو مسلمانوں کی ناراضگی کا کرنا پڑا سامنا۔ رواں سال کے آخر میں بہار میں ہونے والے اسمبلی انتخاب کے پیش نظر تمام سیاسی پارٹیاں تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ایک طرف انڈیا بلاک 20 سال سے اقتدار پر قابض NDA کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، دوسری جانب حکمراں طبقہ اپنی حکومت کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار انتخاب کی تاریخ کے اعلان سے قبل خواتین اور نوجوان طبقے کو راغب کرنے کے لیے طرح طرح کے اعلانات کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نتیش کمار نے آج مسلم طبقے پر اپنی توجہ مرکوز کی اور پٹنہ کے بابو سبھاگار میں منعقد مدرسہ بورڈ کی 7 سالہ تقریب میں شرکت کر کے مسلمانوں سے براہ راست مکالمہ کیا۔ اس دوران انہیں مسلمانوں کی ناراضگی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنے خطاب کے دوران لالو رابڑی حکومت کی یاد دلاتے ہوئے کہا کہ RJD کی حکومت میں مسلمانوں کے لیے کچھ کام نہیں کیا گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے ہم نے کام کیا ہے، ہم پر بھروسہ کیجیے۔ اسی دوران اساتذہ کی ایک جماعت نے ان کے سامنے اپنے کچھ مطالبات رکھے، جن میں بنیادی طور پر مدارس کی بدحالی اور کافی دنوں سے باقی اساتذہ کی تنخواہیں تھیں۔ واضح ہو کہ ریاستی سرکاری امداد سے چلنے والے مدارس کے اساتذہ کو کافی دنوں سے تنخواہ نہیں مل رہی ہے۔ ایسے میں مدارس کے اساتذہ تنخواہوں کو لے کر کئی بار مظاہرہ بھی کر چکے ہیں۔ نتیش کمار جب مدرسہ بورڈ کی 7 سالہ تقریب میں اساتذہ کے سامنے اپنی حکومت کی حصولیابیاں شمار کرا رہے تھے، اسی وقت اساتذہ نے ان سے سوال پوچھا، ہمیں اپنی تنخواہ کب ملے گی؟ قابل ذکر ہے کہ اس 7 سالہ تقریب میں نتیش کمار بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ وزیر تعلیم سنیل کمار، وزیر اشکو چودھری، وزیر کمار چودھری اور محمد جمع خان بھی موجود رہے۔ تقریب میں 15,000 سے زائد اقلیتی طبقے کے لوگ شامل ہوئے۔ تقریب کے دوران بہار ریاستی مدرسہ بورڈ کی 7 سالہ تقریب کے موقع پر وزیر اعلیٰ نے یادگاری مجلہ کا بھی اجرا کیا۔ وہیں دوسری جانب فلسطین کی حمایت میں جنتر منتر پر سروں کا سیلاب۔ دہلی کے احتجاجی مقام جنتر منتر پر غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیل کے وحشیانہ اور جارحانہ اقدام کی مذمت کے لیے انسانی سروں کا سیلاب امڑ آیا۔ دہلی اور قرب جوار سے ہزاروں افراد نے مظاہرے میں شرکت کی۔ مظاہرے میں شریک افراد نے غزہ میں فاقہ کشی اور بھوک مری پر گہرے تشویش کا اظہار کیا اور خبردار کیا کہ غزہ پر اسرائیلی فوجی یا سیاسی کنٹرول قائم کرنے کی کوئی بھی کوشش محصور علاقے میں جاری انسانی بحران کو مزید سنگین بنا دے گی۔ مظاہرین نے مختلف مسلم تنظیموں کے نمائندوں کی تقریر کو بغور سنا اور درمیان میں فلسطینی عوام کے حق میں پرجوش نعرے لگاتے ہوئے اس احتجاج میں بڑی تعداد میں عام شہریوں، طلباء، سماجی مذہبی سیاسی رہنماؤں اور معروف سول سوسائٹی کے کارکنوں سمیت دہلی و اطراف کی ریاستوں سے مختلف مذاہب، طبقات، سیاسی، سماجی و مذہبی تنظیموں سے وابستہ افراد کی بڑے پیمانے پر شرکت نے دنیا کو ایک مضبوط پیغام دیا کہ فلسطین کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے اور فلسطین کے ساتھ یکجہتی صرف مسلم سماج تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ بھارت میں امن اور انصاف سے محبت کرنے والے تمام لوگ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھل کر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ اس موقع پر مقررین نے اسرائیل کے وحشیانہ رویے کی شدید مذمت کی اور فلسطینیوں کے خلاف اس کے جارحانہ اقدامات کو نسل کشی قرار دیا۔ واضح ہے کہ اکتوبر 2023 سے اب تک تقریباً 1 لاکھ فلسطینی، جن میں خواتین اور بچے بڑی تعداد میں شامل ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے گھروں، اسپتالوں، اسکولوں اور پناہ گزین کیمپوں کو منصوبہ بند طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے غزہ میں بھوک کی بڑھتی ہوئی صورتحال اور صحت و صفائی کے تمام وسائل کے تقریباً مکمل طور پر تباہ ہونے کی رپورٹوں کو بھی اجاگر کیا اور خبردار کیا کہ غزہ میں شدید قحط کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ مظاہرین نے فلسطین کے حوالے سے ملک کی نمایاں مسلم تنظیموں، سول سوسائٹی اور سرکردہ شخصیات کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ بیان میں کیے گئے مندرجہ ذیل مطالبات کی پرزور تائید کی۔ نمبر 1، بین الاقوامی برادری اور عالمی طاقتیں فیصلہ کن اقدام کرے اور فوری جنگ بندی کو یقینی بنائے۔ نمبر 2، فوری طور پر امدادی راہ روی کو کھولا جائے تاکہ خوراک، پانی، ایندھن اور طبی امداد، غذا پہنچائی جا سکے۔
نمبر 3، بین الاقوامی برادری اور حکومت ہند کھل کر اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کی مذمت کرے اور اس کے ساتھ تمام فوجی اور اسٹریٹجک تعلقات معطل کرے۔ نمبر 4، عالمی طاقتیں اور حکومت ہند بین الاقوامی عدالت کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری کی حمایت کرے اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کے مکمل خاتمے اور ایک خود مختار آزاد ریاست فلسطین کے قیام کی حمایت کرے۔ نمبر 5، ہمارا ملک بھارت ہمیشہ سے ایک امن پسند ملک رہا ہے، لہٰذا اسے مظلوموں کی حمایت کے اپنے دیرینہ موقف پر قائم رہنا چاہیے اور غزہ پر غیر قانونی اسرائیلی قبضے کے عزائم کے خاتمے کے لیے کی جانے والی بین الاقوامی کوششوں کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے۔ نمبر 6، ملک بھر کی سول سوسائٹیز اور سماجی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام میں فلسطین کے حق میں بیداری مہم چلائے، اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کے لیے عوام کے ذہن سازی کرے اور پرامن احتجاجی سرگرمیوں کو مزید تیز کرے۔ احتجاج کے دوران مسلم اکثریتی ممالک سے بھی اپیل کی گئی کہ وہ اسرائیل اور امریکہ پر فلسطین میں خون ریزی کے خاتمے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کا بھرپور استعمال کرے۔ وہیں دوسری جانب 1 کروڑ بچوں کو دینی مکاتب سے جوڑیں گے۔ نئی دہلی میں دینی تعلیمی بورڈ جمعیت کی مجلس عامرہ کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند و صدر دینی تعلیمی بورڈ نے کی۔ اس موقع پر جمعیت کے صدر مولانا محمود مدنی ناظم عمومی دینی تعلیمی بورڈ، مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوری صدر مجلس قائمہ، مولانا رحمت اللہ میر ناظم عمومی جمعیت، مولانا محمد حکیم الدین قاسمی اور معاون ناظم عمومی دینی تعلیمی بورڈ مولانا مفتی محمد عفان منصور پوری سمیت کئی ممتاز شخصیات شریک ہوئے۔ اجلاس میں مکاتب کے استحکام اور فروغ سے متعلق متعدد اہم تجاویز پر غور ہوا، خاص طور پر آئندہ کے لیے 5 سالہ منصوبہ پیش ہوا جسے منظوری دی گئی۔ اس کے مطابق 1 کروڑ بچوں کو منظم مکاتب میں داخل کرایا جائے۔ فی الحال 26 لاکھ طلبہ و طالبات جمعیت علماء ہند سے ملحق مکاتب میں زیر تعلیم ہیں۔ اسی کے ساتھ دینی تعلیمی بورڈ کے تعارف کے لیے ایک جامع اور فعال ویب سائٹ کے قیام کی بھی منظوری دی گئی۔ اس موقع پر اپنے صدارتی خطاب میں مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ مکاتب دینیہ امت کے بقا و تحفظ کی بنیاد ہے۔ اگر مکاتب باقی ہیں تو دین باقی ہیں، اگر مکاتب کمزور ہو جائیں تو نئی نسل کے ایمان و عمل میں کمزوری آ جائے گی، لہٰذا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ مکاتب کو مضبوط اور منظم بنایا جائے۔ اسی کے ساتھ جدید تقاضوں کے مطابق انہیں مؤثر اور فعال بنایا جائے۔ نصاب کو سہل اور مؤثر بنانے اور اساتذہ کی تربیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہی ملت کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے اپنے کلیدی گفتگو میں مکاتب کے فروغ کو ملت کی اہم ترین ذمہ داری بتاتے ہوئے کہا کہ ملک کے 100% بچوں کو بنیادی تعلیم سے وابستہ کیا جائے۔ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں تاکہ وہ ایمان و عقیدے کے ساتھ اپنے تہذیب و روایات کے بھی محافظ بن سکے۔ دینی تعلیمی بورڈ کے ناظم عمومی مولانا سید محمد سلمان منصور پوری نے عرض حال میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ خصوصاً ایسے حالات میں جب قومی تعلیمی پالیسی کے تحت عصری اداروں کو ایک مخصوص تہذیب میں رنگنے کی منظم کوششیں جاری ہیں، ملت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھنے کے لیے دینی تعلیم و تربیت سے غفلت نہ برتے۔ اسی تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند ایک عرصے سے پورے ملک میں مکاتب کے قیام اور ان کی تنظیمی و تعلیمی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ گزشتہ 9 ماہ کے دوران دہلی، یوپی، اتراکھنڈ، راجستھان، MP، گجرات، ہریانہ، بہار، مغربی بنگال، جھارکھنڈ اور آسام کے مختلف علاقوں میں متعدد تربیتی پروگرام منعقد ہوئے، جن میں مجموعی طور پر 90 سے زائد نگراں حضرات اور 2212 معلمین نے شرکت کر کے تربیت حاصل کی۔ اسی طرح مختلف مقامات پر معلمات کے تربیتی کیمپ بھی لگائے گئے، جن میں 64 معلمات نے تربیت حاصل کی اور وہ اس وقت مختلف مقامات پر خواتین کے مکاتب کی کامیابی کے ساتھ چلا رہی ہیں۔ فی الحال دینی تعلیم بورڈ سے وابستہ مکاتب کی تعداد 55,000 سے زائد ہے، تاہم ملت کی مجموعی ضرورت اور تقاضوں کے مقابل یہ تعداد اب بھی بہت قلیل ہے۔ اجلاس میں دیگر کئی اہم تجاویز منظور ہوئی۔ مجلس کا آغاز مفتی محمد عفان منصور پوری کی تلاوت سے ہوا، جبکہ صدر دینی تعلیم بورڈ مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی کی دعا پر مجلس مکمل ہوئی۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔